میں نے بارہا چاہا کہ اس پر اپنی محبت کا اظہار کر دوں مگر ہمت ہی نہ ہوئی۔ وہ اتنی سرکش اور مرضی کی مالک تھی کہ میں زبان کھول ہی نہ سکا۔ پھر جب تو نے اسے اپنے سحر کے جال میں جکڑ کر بے آبرو کرنا شروع کیا تو میں پاگل سا ہو گیا۔ میں سیدھا سادہ آدمی تیری خبیث طاقتوں کا مقابلہ کیسے کرتا؟ تب میں نے شیطان کی پوجا شروع کی۔ وہ آیا۔ میں نے اس سے جس دن عرفہ کا مطالبہ کیا تو اس نے مجھے بتایا کہ اسی رات وہ تیرے ہاتھوں حاملہ ہو چکی ہے اور اب اس کی واپسی ممکن نہیں۔ وہ تجھ سے اپنے معاہدے کا پابند تھا۔ اس پر میں نے ایک لمبا منصوبہ بنایا اور خود کو شیطان کے ہاتھوں اس وقت تک کے لیے گروی رکھ دیا جب تک تو عرفہ کو ماں بنانے کے لمحے کو پا لیتا۔ آج وہ لمحہ آیا اور گزر گیا۔ تو ناکام ہو گیا۔ میں کامیاب تو نہیں لیکن ناکام بھی نہیں ہوا۔ عرفہ جا چکی، وہ اب کبھی تیرے بچے کی ماں نہیں بن سکے گی اور تو کبھی شیطان اعظم کے نائب کا باپ نہیں بن سکے گا۔ مجھے لگتا ہے سنتور یہاں رہ کر تو نے اور بھی بہت کچھ کیا ہے۔ مجھے خیال آ رہا ہے کہ تو نے بعض معاملات میں بعض اوقات میری ناکامی کو جنم دیا ہے۔ کلماشا نے اسے بڑی گہری نظروں سے دیکھا۔ ہاں، سنتور نے بڑی لاپرواہی کا مظاہرہ کیا۔ کئی بار میں نے تیرے معاملات کو خراب کیا۔ رکیدوں کو کلنگا کے حوالے میں نے کیا۔ تیری ساری منصوبہ سازیاں کلنگا کے میں گوش گزار کرتا رہا اور آج ان کو فرار کروانے میں بھی میں ہی ان کا معاون بنا۔ غدار! نفرت سے کلماشا کے ہونٹ سکڑ گئے۔ ہرگز نہیں، سنتور نے اسی اطمینان سے کہا۔ میں کبھی تیرا غلام، تیرا ساتھی نہیں رہا۔ میں یہاں شیطان کے پجاری کی حیثیت سے رہا اور اسی کا نام جپتا رہا۔ اگر میں نے تیری ٹو لگائی، تیری خبریں کلنگا کو دیں، عرفہ کے معاملے میں تجھے ناکام کرنے کی کوشش کی، تو یہ میرا اپنا معاملہ ہے جس کے لیے میں نے پہلے ہی دن ارادہ کر لیا تھا۔ پھر میں غدار کیسے ہوا؟ اب تک تو جو کر سکتا تھا تو نے کر لیا، اب کچھ نہیں کر سکے گا۔ تو نے شیطان سے آزادی حاصل کر لی، اب تو بے طاقت اور بے قوت ہو گیا۔ میرے سامنے سے ہٹ جا، مجھے جانے دے، ورنہ میں تجھے مسل کر نکل جاؤں گا۔ کلماشا کا دماغ پھر کھول اٹھا۔ بھول ہے تیری کلماشا۔ سنتور نے ہاتھ کولوں پر رکھ لیا اور اسے گھورنے لگا۔ میں شیطان کے معاہدے سے نکلا ہوں، اس کی پوجا سے دستبردار نہیں ہوا، اور تو رکیدوں کی روح کو اپنے ذخیرے میں شامل کر کے ویسے ہی ابلیس کے خاص حلقے سے نکل چکا ہے۔ میں اب بھی اتنا طاقت رکھتا ہوں کہ تجھے روک سکوں۔ تو مجھے جا کر دکھا۔ تو نے یہ کہہ کر کلماشا نے اچانک اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیاں سیدھی کر کے اتنی تیزی سے آگے بڑھایا کہ سنتور سمجھ ہی نہ سکا کہ وہ کیا کرنے والا ہے۔ سمجھ تو اسے اس وقت آئی جب کلماشا کی دو انگلیاں اس کی بائیں آنکھ میں آدھی سے زیادہ گھس گئیں۔ حال سنتور کی خوفناک چیخوں سے گونج اٹھا۔ کلماشا نے خون میں لتھڑی ہوئی انگلیاں زور سے باہر کھینچی اور ڈکراتے ہوئے سنتور کے پیٹ میں ایک زوردار لات جمائی۔ سنتور الٹ کر گڑا اور ایک طرف لڑکتا چلا گیا۔ کلماشا نے ہونٹ بھینچ کر اسے نفرت سے دیکھا، اس پر تھوکا اور دروازے کو ٹھوکر مار کر کھول دیا۔ پھر جب تک اپنی بائیں آنکھ کو ہاتھوں سے دبائے چھل چھل بہتے خون کو روکنے کی ناکام کوشش کرتا، سنتور گرتا پڑتا دروازے کے قریب پہنچا۔ کلماشا جا چکا تھا۔ سنتور نے دروازہ کھولا اور دوسری طرف جا گرا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک خوفناک اردو کہانی جس کا نام ہے دیوانہ ابلیس۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 9 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ وہ سب اس وقت کیلاش کے مقامی عبادت خانے میں موجود تھے۔ دروازہ اندر سے بند کر لیا گیا۔ عرفہ کو عبادت خانے کے اندر موجود ایک چھوٹے سے لکڑی کے تخت پر لٹا دیا گیا۔ کلنگا اس کے سرہانے بیٹھی تھی، اس کے ساتھ فاروقی کھڑا اس درمیانے درجے کے حال کمرے کی کھڑکی سے باہر جھانک رہا تھا۔ جس وقت رکیدوں کلماشا پر جھپٹ پڑا تو کلنگا نے حال کے جنوبی سمت دیوار میں موجود چوبی دروازے میں سنتور کو کھڑے دیکھا۔ دوسرے ہی لمحے کلنگا نے سہراب اور فاروقی کو اشارہ کیا۔ انہوں نے تیزی سے بڑھ کر شمع اور عرفہ کو کندھوں پر ڈالا۔ سنتور نے ان کو بیرونی راستے پر ڈالا اور دروازہ بند کیا اور غائب ہو گیا۔ یہ سارا کام بمشکل آدھ منٹ میں انجام پا گیا۔ پھر اس کے بعد کلماشا پر کیا بیتی یہ ان کے دیکھنے کی چیز نہیں تھی۔ وہ تو شمروز کی جیپ میں بیٹھے، سٹیئرنگ سہراب نے سنبھالا اور جیپ کو جہاز کی رفتار سے اڑاتا ہوا اس معبد کے سامنے آ رہا۔ یہاں رکنے کے لیے بھی اسے کلنگا ہی نے کہا تھا۔ یہ معبد چونکہ منگل کے منگل عبادت کے لیے کھولا جاتا تھا،
اس لیے اس کا تالا توڑنا پڑا تھا، اور اب وہ سب معبد کے اس نیم روشن حال میں خاموش بیٹھے تھے۔ کلنگا، صبح کے 7 بج چکے ہیں، ہم کب تک یہاں چھپے رہیں گے؟ کہیں کلماشا آ دھمکا تو سب چوپٹ ہو جائے گا۔ فکر مت کرو بابو، کلنگا نے فاروقی کو تسلی دی۔ اول تو اسے اس معبد میں داخل ہونے کی قوت حاصل نہیں، اور اگر وہ یہاں آ بھی گیا تو اس سے پہلے ہم نکل جائیں گے۔ مجھے صرف سنتور کا انتظار ہے، اسے اب تک آ جانا چاہیے تھا۔ اسی وقت کھڑکی سے باہر کچھ آہٹ ہوئی۔ فاروقی نے چونک کر ادھر دیکھا۔ سنتور؟ اس نے پلٹ کر دروازے کا رخ کیا، جھٹکے سے دروازہ کھولا اور لہو لہان چہرے کے ساتھ سنتور اندر آ رہا۔ سنتور، کیا ہوا؟ کلنگا گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ عرفا بھی اپنے بڑے ہوئے پیٹ پر ایک دم بوجھ ڈال کر اٹھنے کی کوشش میں کرا کر رہ گئی۔ کچھ نہیں، اس نے کپڑے سے آدھا چہرہ لپیٹ رکھا تھا، مگر خون تھا کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ تم سب لوگ نکل جاؤ، کلماشا کسی بھی وقت تم تک پہنچ سکتا ہے۔ وہ عرفا کی جانب بڑھا۔ عرفا نے ہاتھ بڑھا کر اس کے خون آلود ہاتھوں کو تھام لیا۔ دونوں کی نظریں ملیں، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ چلیں عرفا؟ سنتور نے اس کے ہاتھوں کو بوسہ دے کر پوچھا۔ جواب میں نم آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے عرفا اسبات میں سر ہلا کر رہ گئی۔ کلنگا ان کے قریب ہی کھڑی تھی۔ جاؤ میری بچی، آسمان والا تمہاری حفاظت کرے۔ کلنگا نے عرفا کے سر پر دونوں ہاتھ رکھ دیے۔ ماں؟ عرفا نے اسے بھیگی آنکھوں سے دیکھا۔ اور تم؟ میری فکر نہ کرو، میں بہت جلد تمہارے پاس آ جاؤں گی۔ ابھی مجھے اپنے محسنوں کے پاس رہنے کی ضرورت ہے۔ آؤ، میں تمہیں رخصت کر دوں۔ پھر وہ فاروقی کی طرف پلٹی۔ بابو، ذرا میری مدد کرو۔ ہاں ہاں، کیا کرنا ہے؟ فاروقی ان کے قریب چلا آیا۔ کلنگا نے ایک طرف دیوار کے ساتھ رکھے تابوتوں کے ڈھکن ہٹائے۔ سہراب بھی اٹھ کر آیا۔ 2 تابوت خالی کر کے ایک میں سنتور اور دوسرے میں عرفا کو لٹا دیا گیا۔ آخری بار سب نے ان دونوں کو دیکھا۔ عرفا کے ہونٹوں پر بے حد معصوم مسکراہٹ تھی۔ بابو، اس نے سہراب اور فاروقی کی طرف دیکھا، آپ کے احسان کا کوئی بدلہ نہیں جو میں دے سکوں، وہ کپ کپاتے لبوں سے بولی۔ سہراب اور فاروقی محض مسکرانے کی کوشش کر کے رہ گئے۔ ان کے دل عجیب سے سکون اور اطمینان سے بھر گئے تھے۔ پھر بھی آپ کا شکریہ۔ عرفا نے شمع کی جانب دیکھ کر انگلیوں کو بوسہ دیا اور اس کی طرف اچھال دیا۔ کلنگا نے اپنے ہاتھوں دونوں تابوتوں کے ڈھکن اوپر رکھ کر کیل جوڑ دیے۔ پھر اس نے کچھ بدبدا کر دونوں تابوتوں پر پھونک دیا۔ اچانک اس کی نظر ہاتھ میں پکڑی عرفا کی مالا پر پڑی اور بے اختیار اس کے ہونٹوں پر بڑی جاندار مسکراہٹ ابھر آئی۔ بے شک میری بچی، تو بہت پیار کرتی ہے مجھ سے۔ اس نے مالا کو چوم لیا، پھر اسے لہرایا اور گلے میں ڈال لیا۔ بس بابو، اب یہاں کا کام ختم، چلو نکل چلو اب۔ کلنگا نے ان تینوں کو مخاطب کیا۔ محبت کا دروازہ کھول کر وہ باہر نکل آئے، جیپ میں بیٹھے اور سہراب نے اس کا رخ ہوٹل کی طرف کر دیا۔ اب کیا عرفا اور سنتور وہاں پڑے رہیں گے کلنگا؟ سہراب نے راستے میں ہی پوچھ لیا۔ یہ سوال اسے بار بار بے چین کر رہا تھا۔ شمع اس کے بازو سے چمٹی خاموش بیٹھی تھی، جبکہ کلنگا اور فاروقی پچھلی سیٹ پر تھے۔ وہ تو کب کے وہاں سے جا چکے سہراب بابو، تابوتوں میں اب کیا رکھا ہے؟ کلنگا نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا، اور سہراب سنسنا کر رہ گیا۔ فاروقی نے محسوس کیا جیسے اس کا اندازہ درست تھا۔ 15 منٹ کے بعد ان کی جیپ ہوٹل سے تقریباً 1 فرلانگ پہلے ایک کھائی کے کنارے رک گئی۔ کیوں جیپ کیوں روک دی؟ فاروقی نے پوچھا۔ کیا ہمارا جیپ میں ہوٹل جانا ٹھیک ہوگا؟ سہراب نے جواباً سوال کر دیا۔ اوہ، فاروقی نے اس بات پر تو غور ہی نہیں کیا تھا۔ تم لوگ پیدل جاؤ، میں بعد میں آ کر ملتی ہوں۔ جیپ کی فکر چھوڑ دو اور ہاں، جتنی جلدی ہو سکے کار میں بیٹھو اور کیلاش سے نکل جاؤ۔ کلنگا نے ان کو مزید سوچنے سے بچا لیا۔ سہراب نے سہارا دے کر شمع کو اتارا۔ فاروقی ان کے ساتھ ہو لیا۔ ان تینوں کو ہوٹل کے راستے کا موڑ مڑتے دیکھ کر کلنگا بھی نیچے اتری اور ایک طرف کھڑی ہو گئی۔ ذرا دیر بعد جیپ نے اپنی جگہ سے حرکت کی۔ کلنگا بڑی گہری نظروں سے جیپ کو گھور رہی تھی۔ جیپ متحرک ہوئی اور کھائی کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ پھر ایک زوردار کھڑکھڑاہٹ کے ساتھ وہ کھائی میں لڑکتی چلی گئی۔ سامان سمیٹنے میں ان کو بمشکل 15 منٹ لگے۔ فاروقی نے اپنا سفری بیگ کندھے پر ڈالا اور ان کے ساتھ لان میں نکل آیا۔ شمروز خان کی عدم موجودگی میں حساب کتاب اس کا باورچی رکھتا تھا، جو اس کے دیگر امور کا بھی نگران تھا۔ سہراب نے اب تک کا حساب بے باک کیا۔ فاروقی نے بھی بل چکایا اور وہ دونوں سہراب کی گاڑی کے پاس آ کر رکے۔ شمع پچھلی سیٹ پر کمبل لپیٹے نیم دراز تھی۔ اب تک کے پر اسرار اور جان لیوا حالات نے اس کی ساری بشاشت نچوڑ لی تھی۔
فاروقی نے سہراب کو اسٹیئرنگ سنبھالتے دیکھا تو خود اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر آ بیٹھا۔ بیگ انہوں نے ڈگی میں ڈال دیے تھے۔ گاڑی ہوٹل سے نکل کر مین روڈ پر آئی تو کلنگا کا وجود شمع کے پہلو میں آدھم کا۔ وہ چونکی، پھر مسکرا کر رہ گئی۔ اب وہ کلنگا کے جانے اور آنے کی عادی ہو چکی تھی۔ کیسی ہو بیٹی؟ کلنگا نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ ٹھیک، وہ دھیرے سے بولی۔ ممتا بھرے لمس نے اسے اندر تک بھگو دیا تھا۔ اس کا جی چاہا کلنگا اسی طرح اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھے بیٹھی رہے۔ سہراب، میرا ایک مشورہ ہے، فاروقی نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ جی جی فرمائیے، سہراب نے موڑ کاٹتے ہوئے کہا۔ لاہور تک کا سفر گاڑی پر نہ کیا جائے تو بہتر ہے۔ وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ کلماشا ابھی ختم نہیں ہوا۔ وہ کسی بھی وقت کچھ بھی کر سکتا ہے، اور کچھ نہ بھی کرے تو ہماری گاڑی تو خراب کر سکتا ہے اور 100 طرح سے پریشانی پیدا کر سکتا ہے۔ تو سہراب نے بات سمجھ لی۔ تو یہ کہ اگر آپ لوگ چترال سے روڈ ٹرانسپورٹ کی عام بس سے نہ صحیح پی ٹی ڈی سی کی بس سے سفر کریں تو بہتر ہوگا۔ اتنے سارے لوگوں کی موجودگی میں کلماشا کے لیے کچھ بھی کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا جتنا اس اکیلی کار کے ساتھ۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر ایسا نہ ہو کہ ہمارے ساتھ پوری بس بھی کسی ناگوار صورتحال کا شکار ہو جائے۔ یہ بات اپنی جگہ درست ہے، مگر اس کا امکان اس لیے کم ہے کہ اس کی دشمنی ہم سے ہے۔ دوسرے لوگوں سے اسے کیا لینا دینا؟ اور کار کا کیا کریں گے؟ اسے تم مجھ پر چھوڑ دو، اگر تمہیں مجھ پر اعتبار ہے تو۔ کیا مطلب؟ سہراب کا لہجہ تیکھا ہو گیا۔ نہ برا ماننے کی بات نہیں، میرا مطلب یہ تھا کہ تم لوگ بس سروس سے چلے جاؤ اور گاڑی میں لاہور لے آؤں گا۔ کیا آپ کو بھی اتنا خطرہ نہیں ہے جتنا ہم لوگوں کو ہے، مگر میں اکیلی جان ہوں، کچھ ہو بھی گیا تو کیا ہے؟ ایسا نہ کہیے فاروقی صاحب، اتنے دنوں کے ساتھ نے مجھے اور سہراب کو آپ کے ساتھ اتنا مانوس کر دیا ہے کہ آپ کی بات سے ہمیں دکھ ہوتا ہے۔ کیوں سہراب؟ شمع نے جلدی سے کہا۔ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو شمع جان، مگر ان کو کون سمجھائے؟ اگر تم لوگ میری مانو تو اس کا ایک اور حل بھی ہے۔ کلنگا نے ان کی گفتگو میں پہلی بار دخل دیا۔ وہ کیا؟ تم لوگ گاڑی کو کسی تیسرے آدمی کے ہاتھ منگوا لینا اور سفر اکٹھے ہی کرو۔ ہاں، فاروقی اچھل پڑا۔ اس طرف تو میرا دھیان ہی نہیں گیا۔ یعنی سیدھی سی بات ہے، گاڑی کو چترال پہنچ کر کارگو سینٹر پر بک کروا دیتے ہیں، خود بس سروس سے نکل جاتے ہیں۔ یس، سہراب نے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارا۔ یہ خیال مجھے بھی نہیں آیا۔ شکریہ کلنگا ماں، وہ ہنس کر بولا۔ جواب میں کلنگا مسکرا کر رہ گئی۔ چترال پہنچتے ہی پہلے وہ کارگو سینٹر پر رک گئے، گاڑی کو لاہور کے لیے بک کروایا، سامان اٹھایا اور ایک ٹیکسی پر وہ پی ٹی ڈی سی کے اڈے پر پہنچے تو پتہ چلا کہ صرف 2 بسیں رات دن میں پشاور کے لیے روانہ ہوتی ہیں۔ پہلی تو جا چکی ہے اور دوسری 11 بجے روانہ ہوگی۔ پشاور تک 12 گھنٹے کا طویل سفر سوچ کر ہی وہ تھک سے گئے۔ فاروقی نے وقت دیکھا، ابھی 9 بجے تھے۔ 2 گھنٹے کے لیے وہ ویٹنگ روم میں جا بیٹھے۔ اچھا خاصا ریفریشمنٹ روم تھا۔ کلنگا پھر غائب ہو گئی تھی۔ وہ جب جی چاہتا چلی جاتی، جب جی چاہتا آ جاتی۔ آنکھ مچولی کا یہ کھیل اب ان کے لیے معمولی بات ہو گئی تھی۔ ٹی وی پر کوئی ڈرامہ چل رہا تھا، سہراب اور شمع اس میں مصروف ہو گئے۔ فاروقی نے ایک طرف بنے کینٹین نما کاؤنٹر پر جا کر ہلکے پھلکے ناشتے کا آرڈر دیا اور واپس آ کر ان کے پاس بیٹھ گیا۔ ناشتہ کر کے ٹی وی دیکھتے وقت آرام سے گزر گیا۔ 11 بجنے میں 10 منٹ تھے جب وہ اناؤنسمنٹ پر بس میں آ بیٹھے۔ بس ایئر کنڈیشن تھی، بے حد خوشگوار، اور ہلکی ہلکی گرماہٹ نے ان کو مادر مہربان کی آغوش یاد دلا دی۔ ٹھیک 11 بجے بس پشاور کے لیے روانہ ہو گئی۔ ان دونوں یعنی سہراب اور شمع کی سیٹیں تقریباً درمیان میں تھیں۔ ان سے اگلی سیٹ پر کھڑکی والے ہاتھ فاروقی بیٹھا تھا۔ بس روانہ ہوئی تو شمع نے سیٹ کو دراز کر لیا۔ سہراب نے بھی اخبار منہ پر رکھا اور آنکھیں بند کر لیں۔ فاروقی نے ایک میگزین لے لیا تھا اور اس کے مطالعے میں گم تھا۔ اس کے ساتھ ایک ادھیڑ عمر آدمی خاموش بیٹھا، سامنے ونڈ سکرین سے باہر پیچھے کو بھاگتی مسلسل بل کھاتی سڑک کو دیکھ رہا تھا اور نہ جانے کس سوچ میں گم تھا۔ اس ادھیڑ عمر آدمی کے کپڑے سیاہ رنگ کے تھے، شلوار اور قمیض اور اوپر سیاہ چمڑے کی جیکٹ، سر پر سرخ اونی ٹوپی جس کو اس نے کانوں تک کھینچ لیا تھا۔ اس کے چہرے پر اگر داڑھی اتنی چھوٹی نہ ہوتی تو فاروقی اسے فوراً پہچان لیتا کہ وہ کلماشا ہے، مگر اس سے بھی زیادہ حیرت کی بات کلماشا کے لیے ہوتی اگر وہ اپنے بائیں ہاتھ والی قطار میں دوسری سیٹ پر بیٹھی اس بوڑھی عورت کو غور سے دیکھ لیتا جو سفید مالا کو اپنی قیمتی انگوٹھیوں سے سجی ہوئی انگلیوں میں گھما رہی تھی اور بار بار اپنے گرم سوٹ پر اوڑھی ہوئی سفید شال کی شکنیں درست کر رہی تھی۔ تب کلماشا کے چہرے کا سرخ و سفید رنگ یقیناً غصے اور قہر سے سیاہ پڑ جاتا، کیونکہ
یہ بظاہر امیر کبیر دکھائی دینے والی بوڑھی عورت کلنگا کے سوا اور کوئی نہیں تھی۔ چترال سے بس کو روانہ ہوئے 3 گھنٹے ہو چکے تھے۔ ڈرائیور بڑی مشاقی سے بل کھاتی پہاڑی سڑک پر فن کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ سہراب نے کھڑکی والی سیٹ شمع کو دی اور خود ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا تھا۔ اس کے بالکل آگے فاروقی تھا، جس کے ساتھ سرخ ٹوپی والا بوڑھا یعنی کلماشا سر کو سینے پر جھکائے یوں خاموش تھا جیسے مراقبہ کر رہا ہو۔ سڑک کے بل اب کافی کم ہو چکے تھے۔ فاروقی نے سامنے دور ونڈ سکرین سے باہر نظریں دوڑائیں۔ کچھ نیچے بائیں ہاتھ ایک ریستوران نما جگہ نظر آ رہی تھی۔ یہاں شاید ان کو بھی چائے پینے کے لیے رکنا پڑتا۔ اس کا اندازہ درست نکلا۔ ڈرائیور نے تقریباً 15 منٹ بعد اس ریستوران کے آگے پارکنگ میں بس جا روکی، جو صفائی ستھرائی اور سروس کے لحاظ سے خاصا دلکش تھا۔ بس رکی تو تقریباً سبھی مسافر اتر کر ادھر ادھر پھیل گئے۔ کچھ ریستوران کے اندر چلے گئے، کچھ نے باتھ روم کا رخ کیا اور باقی چھوٹے سے لان میں بچھی میزوں پر براجمان ہو گئے۔ بیرے پھرتی سے آرڈرز پلیس کرنے لگے۔ ڈرائیور نے اے سی بند کیا اور وہ بھی نیچے اتر گیا۔ کنڈکٹر سے پوچھنے پر پتہ چلا کہ وہاں آدھ گھنٹے کا سٹے ہے۔ فاروقی کے ساتھ والا بوڑھا تھوڑی سینے پر ٹکائے بے خبر سو رہا تھا۔ اس کے ہلکے ہلکے خراٹے اس کی گہری نیند کا پتہ دے رہے تھے۔ کیا خیال ہے، نیچے چلیں؟ فاروقی نے اٹھتے ہوئے پوچھا۔ میں تو یہیں ٹھیک ہوں، شمع نے شال کندھوں پر ٹھیک کرتے ہوئے کہا۔ کچھ کھانا پینا ہو تو کہو، یہیں لے آتا ہوں۔ سہراب نے اسے پیار سے دیکھا۔ کافی کا ایک کپ مل جائے تو بہت کافی ہے۔ مل جائے گا، ڈسپوزیبل مگ میں سروس دی جاتی ہے، فاروقی نے بتایا۔ تو چلیے شمع جان، تم اطمینان سے بیٹھو۔ سہراب اور فاروقی نے ایک طائرانہ نظر سوئے ہوئے بوڑھے پر ڈالی، جس کا چہرہ بالکل دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ پھر وہ آگے پیچھے بس سے نکل گئے۔ فاروقی کے بائیں ہاتھ جہاں کلنگا موجود تھی وہ سیٹ خالی تھی، شاید وہ بھی باہر چلی گئی تھی۔ کنڈکٹر نے دروازے میں کھڑے ہو کر پوری بس میں نظر دوڑائی، سوائے شمع اور اس بوڑھے کے وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ اس نے نیچے اتر کے دروازہ بھیڑ دیا۔ شمع نے سہراب کی سیٹ پر پڑا اخبار اٹھا لیا اور خبروں پر نظریں دوڑانے لگی۔ اچانک کسی نے اس کے ہاتھوں سے اخبار چھین لیا۔ گھبرا کر اس نے نظر اٹھائی۔ کلماشا! اس کے دماغ میں دھماکہ سا ہوا۔ سیاہ پوش کلماشا اس کے بائیں ہاتھ سیٹوں کے درمیان گزرگاہ پر کھڑا اسے بڑی سرد نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ تم؟ وہ بمشکل کہہ پائی۔ اس نے بدلے ہوئے حلیے میں بھی اسے فوراً پہچان لیا۔ ہاں، پہچان لیا، وہ طنز سے بولا۔ شمع نے چیخنے کے لیے منہ کھولا۔ کلماشا نے پھرتی سے اس کے خوفزدہ چہرے پر اپنا بڑا سا سرد ہاتھ جما دیا۔ چیخ گلے ہی میں گھٹ کر رہ گئی۔ کلماشا کی خوفناک اور شیطانی نظریں شمع کی سہمی ہوئی نظروں میں کھب کر رہ گئیں۔ خاموش! ایک تیز نوکیلی سرگوشی شمع کے دماغ میں ٹیسیں بن کر اترتی چلی گئی۔ وہ ایک دم یوں ساکت ہو گئی جیسے مٹی کا بت ہو۔ آواز نہ نکلے، خاموشی سے اٹھ جاؤ۔ ایک حکم تھا، ایک دھمکی تھی، سن کر دینے والی پھوار تھی، جو شمع کے دل و دماغ پر برستی چلی گئی۔ وہ ایک معمول کی طرح اٹھی۔ کلماشا اسے ساتھ لیے بس سے نکلا اور ریستوران کی پچھلی طرف نشیب میں اترتا چلا گیا۔ ابھی وہ نشیب میں چند ہی قدم اتر پائے تھے کہ فاروقی کی نگاہ ان دونوں پر پڑی۔ وہ کافی کا مگ اور سینڈوچ تھامے کاؤنٹر سے ہٹ رہا تھا۔ سہراب باتھ روم سے فارغ ہو کر نکل رہا تھا۔ فاروقی کا ماتھا ٹھنکا۔ اس نے غور سے ان دونوں کو دیکھا، کافی کا مگ اور سینڈوچ کاؤنٹر پر ہی چھوڑے اور سہراب کی طرف پلٹا، جو اسے چونکتا دیکھ کر تیزی سے اس کی طرف آ رہا تھا۔ سہراب ادھر! فاروقی نے نشیب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دوڑ لگا دی۔ سہراب نے بھی شمع کو اس بوڑھے کے ساتھ نشیب کی اترائی میں جاتے دیکھ کر ایک سیکنڈ دیر نہ کی اور فاروقی کے ساتھ ہی بھاگ اٹھا۔ نشیب میں اترتے ہوئے کلماشا نے پلٹ کر ان دونوں پر نگاہ دوڑائی اور نفرت و حقارت سے اس کے ہونٹ کھینچ کر رہ گئے۔ شمع! سہراب نے زور سے پکارا۔ ساتھ ہی اس نے جیب سے ریوالور نکال کر ہاتھ میں لے لیا۔ فاروقی اس سے 2-3 قدم آگے تھا۔ شمع نے سہراب کی آواز پر بھی اسے کوئی رسپانس نہ دیا اور بوڑھے کے ساتھ جھولتے ہوئے بدن سے نشیب پار کر گئی۔ فاروقی نے بھی جیب سے ریوالور نکالا اور بوڑھے کا نشانہ لینے کے لیے نشیب سے سطح زمین پر چھلانگ لگا دی۔ لمبی لمبی گھاس میں گم ہوتے ہوئے بوڑھے نے شمع کو اچانک ہاتھوں پر اٹھایا اور کسی چیتے کی طرح جست لگا کر آگے کو لپکا۔ اسی وقت سہراب کے ریوالور سے ٹھائیں کی آواز کے ساتھ فائر ہوا، جو گھاس میں چنگاریاں چھوڑتا ہوا ضائع ہو گیا۔ فاروقی نے فائر کرنا چاہا، مگر بوڑھا شمع کے ساتھ ایک دم ہی یوں ناپید ہو گیا جیسے وہاں کبھی اس کا وجود تھا ہی نہیں۔ وہ دونوں آگے پیچھے بھاگتے ہوئے اس جگہ تک آئے جہاں آخری بار ان کی نگاہوں نے بوڑھے اور شمع کو دیکھا تھا۔ اسی جگہ مسلی ہوئی گھاس کے علاوہ کچھ بھی نہ تھا۔ ہاں، ان کو اپنے سے کافی آگے اونچی لمبی گھاس مسلسل ہلتی ہوئی نظر آ رہی تھی، جیسے اس میں چھپا ہوا کوئی شخص آگے ہی آگے بڑھ رہا ہو۔
فاروقی نے ایک بار پلٹ کر اوپر ریستوران کی عقبی جانب نگاہ کی جہاں سے وہ نشیب میں اترے تھے۔ وہاں چند آدمی کھڑے ان کو دیکھ کر آپس میں باتیں کرتے ہوئے ان کی جانب اشارے کر رہے تھے۔ سہراب نے فاروقی کا بازو تھاما اور دونوں دور تک ہلتی ہوئی بے جان گھاس میں دیوانہ وار گھستے چلے گئے۔ گھاس کے میدان کا اختتام جس منڈیر پر ہوا اس کے ساتھ کچا راستہ تھا جس پر انہوں نے دوڑتے ہوئے قدم رکھا۔ دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف نگاہ دوڑائی مگر بوڑھا اور شمع دونوں ہی غائب تھے۔ یہ کیا ہوا فاروقی صاحب؟ سہراب کے حواس قابو میں نہیں آ رہے تھے۔ میں خود حیران ہوں، فاروقی الجھے ہوئے لہجے میں بولا۔ نہ جانے یہ خبیث بوڑھا کون؟ وہ اچانک کہتے کہتے رک گیا۔ کل ماشا، سہراب نے پورے یقین سے کہا۔ اور کون ہو سکتا ہے؟ ہاں، فاروقی کچھ یاد کرتے ہوئے بولا۔ میں اس کے حلیے سے دھوکہ کھا گیا۔ اس کی سفید لمبی داڑھی کا نہ ہونا اور ٹوپی سے اس کا چہرہ چھپا لینا مجھے فریب دے گیا۔ مگر اب کیا کریں؟ سہراب بے تابی سے ناچ کر رہ گیا۔ یہ دیکھو۔ اچانک فاروقی نے کچی زمین پر کسی کے پیروں کے نشان دیکھے اور ان پر جھک گیا۔ یہ اسی ملعون کے قدم لگتے ہیں۔ سہراب نے بھی جھک کر ان نشانات کا جائزہ لیا اور دونوں ان کا پیچھا کرتے ہوئے آگے کو چل پڑے۔ ان کو نہ بس کا پتہ تھا نہ اپنے سامان کا ہوش۔ ان کے لیے تو اس وقت صرف اور صرف شمع کی بازیابی اہم ترین مسئلہ تھی۔ ہم سے بڑی بھول ہو گئی سہراب۔ فاروقی نے غور سے زمین پر قدم کو دیکھتے ہوئے قدم آگے بڑھائے۔ ہم میں سے کسی ایک کو شمع کے پاس رہنا چاہیے تھا۔ تقریباً آدھ گھنٹے کے بعد وہ ایک گاؤں میں داخل ہوئے۔ چھوٹا سا گاؤں لگتا تھا، کچے مکان، مگر گاؤں میں عجیب سا سناٹا تھا۔ سب سے پہلے ان کو ایک چھوٹی سی دکان دکھائی دی جس پر ایک بوڑھا آدمی آگ جلائے ہاتھ تاپ رہا تھا۔ دکان میں کھانے پینے کا بہت تھوڑا سامان تھا۔ بابا، فاروقی نے اسے مخاطب کیا، ابھی ادھر سے ایک بوڑھے آدمی اور ایک نوجوان عورت کو گزرتے تو نہیں دیکھا آپ نے؟ دیکھا ہے بابو جی، بوڑھے نے سر اسبات میں ہلایا۔ کدھر گئے ہیں؟ سہراب نے بے تابی سے پوچھا۔ وہ ادھر، بوڑھے نے سورج کی زرد دھوپ میں دور ایک پکی عمارت کی طرف ہاتھ سے اشارہ کیا، اس حویلی میں۔ وہ حویلی کس کی ہے؟ بے تابی سے سہراب نے پوچھا۔ ایک شیطان کی، بوڑھا نفرت سے بولا اور ان کو عجیب سی نظروں سے دیکھنے لگا۔ کیا مطلب؟ فاروقی نے اٹھتے ہوئے قدم روک لیے۔ آپ وہاں کیوں جانا چاہتے ہو بابو؟ بوڑھے نے الٹا سوال کر دیا۔ اس سیاہ لباس والے بوڑھے کے ساتھ جو عورت ہے وہ میری بیوی ہے، وہ اسے اغوا کر لایا ہے، سہراب نے جلدی سے کہا۔ او، بوڑھے کے چہرے پر اضطراب پھیل گیا۔ تو پھر آپ کو اس طرح بے دھڑک وہاں نہیں جانا چاہیے بابو، وہ بے حد خطرناک جگہ ہے۔ ایک منٹ سہراب، فاروقی نے سہراب کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ یہ تو طے ہے کہ کلماشا شمع کو اس حویلی میں لے گیا ہے۔ اب اگر ہم اس بزرگ سے کچھ معلوماتی مدد حاصل کر لیں تو شاید کچھ بہتری کی صورت نکل آئے، مگر دیر کرنا مناسب نہیں ہے فاروقی صاحب۔ سہراب بے حد بے چین ہو رہا تھا۔ میں سمجھ رہا ہوں، مگر سہراب بہتر یہی ہے کہ ہم اپنی ساری تیاری کر کے وہاں جائیں۔ تو جلدی کریں، جو بھی کرنا ہے، وہ تون کراہن بولا۔ جی بابا جی، آپ کیا کہہ رہے تھے؟ فاروقی نے سہراب کی طرف سے مطمئن ہونے پر بابے کا رخ کیا۔ بابو جی، آپ وہاں اس طرح نہتے نہ جائیں، اگر مناسب خیال کریں تو گاؤں کے ایک سیانے سے مل لیں۔ سیانہ؟ وہ کون ہے اور ہماری کیا مدد کر سکتا ہے؟ آئیے، میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، بوڑھے نے موٹا کمبل جسم کے گرد لپیٹ کر اٹھتے ہوئے کہا۔ کتنی دور ہے اس کا ٹھکانہ؟ سہراب نے اسے دکان بند کرتے دیکھ کر پوچھا۔ چند منٹ کا فاصلہ ہے بابو جی، زیادہ دور نہیں ہے۔ وہ ان دونوں کو ساتھ لے کر چل پڑا۔ بوڑھا آدمی تھا مگر اس کی رفتار اور جسمانی حالت اسے باہمت اور کسی حد تک حوصلہ مند ثابت کر رہی تھی۔ 2-3 گلیوں کے بعد وہ ان کو ساتھ لیے ایک ایسے مکان کے دروازے پر آ رکا جو ایک ہی کمرے پر مشتمل تھا۔ ہاں، کھلے دروازے کے آگے ایک صحن ضرور دکھائی دے رہا تھا۔ بوڑھے نے ہاتھ بڑھا کر دروازے کا پٹ دھڑ دھڑایا۔ کون؟ سامنے کمرے سے ایک گونجیلی آواز ابھری۔ میں ہوں کاکا، خاصا خان۔ آؤ اندر آ جاؤ خاصا خان، باہر کیوں رک گئے؟ وہی آواز پھر آئی۔ میرے ساتھ 2 مہمان بھی ہیں کاکا، خاصا خان نے بتایا۔ کون ہیں؟ شہری بابو ہیں۔ لے آؤ اندر، یہاں کون سی پردے والی ہے؟ آؤ بابو۔ خاصا خان ان دونوں کو لے کر اندر داخل ہوا۔ صحن پار کر کے وہ اکلوتے کمرے کے دروازے تک آئے۔ دروازہ محض بھیڑا ہوا تھا۔ خاصا خان نے دروازہ کھولا۔ سامنے فرش پر آگ جلائے ایک ادھیڑ عمر آدمی بیٹھا۔ اس کے بدن پر ایک لمبا چوغا تھا اور سر پر اونی ٹوپی۔ سر میں سفید اور سیاہ بال تقریباً برابر تھے۔ مونچھیں اتنی بڑی تھی کہ ان میں اس کا دہانہ چھپ گیا تھا۔ وہ فرش پر آلتی پالتی مارے بیٹھا تھا۔ ایک طرف اس نے جوتے اتار کر رکھے ہوئے تھے، دائیں بائیں 3 لکڑی کی چوکیاں رکھی تھیں۔ ان کو اندر داخل ہوتے دیکھ کر اس نے پلکیں اٹھائیں۔ فاروقی اور سہراب کو اس کی آنکھوں میں بجلیاں سی تڑپتی دکھائی دی۔
وہ زیادہ دیر اسے نظریں نہ ملا سکے۔ آؤ بابو بیٹھو، کاکا نے چوکیوں کی طرف اشارہ کیا۔ میں چلتا ہوں کاکا، خاصا خان نے دروازے کے پاس سے ہی کہا۔ کیوں، کیا جلدی ہے؟ کاکا نے مسکرا کر کہا، مگر اس کا پھیلتا سکڑتا دہانہ مونچھوں کے سائے میں چھپا ہی رہا۔ بس میں تو ان مظلوموں کو تم تک پہنچانے آیا تھا کاکا، ان کی سنو۔ خاصا خان الٹے پاؤں باہر نکل گیا۔ اتنی دیر میں فاروقی اور سہراب ایک ایک چوکی سنبھال چکے تھے۔ موسم کی خنکی کو کمرے میں جلتی انگیٹھی نے خاصا کم کر دیا تھا۔ ہاں تو بابو، کیا بپتا آن پڑی تم پر؟ کاکا نے باری باری ان دونوں کو بڑی گہری نظروں سے دیکھا۔ جواب میں فاروقی نے جب اسے یہ بتایا کہ پر اسرار کلماشا شمع کو لے کر حویلی میں جا گھسا ہے تو کاکا اچھل پڑا۔ کتنی دیر ہوئی؟ وہ تیزی سے بولا۔ ابھی آدھ گھنٹے پہلے کی بات ہے۔ اوہ، وہ بے تاب سا ہو گیا۔ تم نے زیادہ تو نہیں، پھر بھی دیر کر دی ہے بابو۔ اگر تم اسے حویلی سے باہر چھاپ لیتے تو کام زیادہ آسان ہو جاتا، مگر اب کیا؟ سہراب نے جلدی سے پوچھا۔ اب ہمیں رات کا انتظار کرنا پڑے گا۔ مگر رات تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ کچھ بھی نہیں ہوگا، میں جانتا ہوں، کاکا نے ہاتھ اٹھا کر کہا۔ میں ابھی اس حویلی میں جانا چاہتا ہوں۔ سہراب نے پھر بے تابی کا اظہار کیا۔ کوئی فائدہ نہیں، تم حویلی کے دروازے سے سر ٹکرا کر رہ جاؤ گے۔ نہ کوئی آواز جواب میں آئے گی، نہ دروازہ کھلے گا۔ مگر کیوں؟ وہ حویلی کس کی ہے؟ کون ہے وہاں جو کلماشا کا دوست ہے؟ اور وہاں کیا ایسا پر اسرار ہے جو رات سے پہلے حل نہیں ہو پائے گا؟ وہ حویلی شیطان کا معبد ہے، بری روحوں کی آماج گاہ ہے۔ وہاں قربانیاں دی جاتی ہیں، خون اچھالا جاتا ہے، دل چیرے جاتے ہیں، ابلیس کی پوجا کی جاتی ہے، اور یہ سب کچھ رات ہی کو ہوتا ہے۔ اس وقت حویلی کا دروازہ خود بخود کھل جاتا ہے اور آنے جانے والوں کو اندر داخل ہونے کی ترغیب دی جاتی ہے تاکہ ان کے شکار خود بخود شکاریوں تک پہنچ جائیں۔ تو یہ گاؤں والے اس سلسلے کو ختم کیوں نہیں کرتے؟ کون ختم کرے؟ پورے گاؤں میں صرف 4 یا 5 گھر آباد ہیں، باقی لوگ یہاں سے نقل مکانی کر چکے ہیں۔ جو لوگ موجود ہیں وہ بھی ایسے جیالے ہیں جو اس شیطانی حویلی سے نہ خوف زدہ ہیں، نہ ان کے پاس کوئی ایسی شے ہے جو حویلی والے چھین سکیں یا شکار کر سکیں۔ وہ بوڑھے، بیکار اور زندگی کی آخری حدود میں قیام پذیر لوگ ہیں جن کی حویلی والوں کو بھی ضرورت نہیں۔ اوہ، تو اسی لیے گاؤں کی یہ حالت ہے۔ ہاں بابو، بوڑھا خاصا خان بھی ہم 7-8 جیالوں میں شامل ہے۔ شاید ایک دن آئے گا کہ یہ حویلی اور اس کے مکین تباہ و برباد ہو جائیں، ایک بار پھر یہ گاؤں آباد ہو جائے۔ اسی امید پر ہم یہاں جان جوکھوں میں ڈالے ہوئے ہیں۔ مگر اس حویلی کا مالک کون ہے؟ ایک بدرو، ایک جلتی ہوئی جہنمی مخلوق، لوگ اسے شبکات کہتے ہیں، کاکا نے جواب دیا۔ وہ کلماشا اور اس جیسے راندہ درگاہ ابلیس کے چیلوں کا دوست ہے، ان کو پناہ دیتا ہے، ان کے ساتھ ہر وہ تعاون کرتا ہے جس کے وہ خواستگار ہوتے ہیں۔ کیا رات سے پہلے وہاں جانا ممکن نہیں ہے؟ سہراب نے ایک بار پھر پوچھا۔ اس کے لہجے میں تڑپ اور یاسیت تھی۔ بابو، کاکا نے اس کی جانب بڑی گہری نظر سے دیکھا۔ تم اپنی بیوی کو بہت چاہتے ہو؟ جواب میں سہراب اس کی طرف دیکھ کر رہ گیا۔ میں تمہارا ذائشہ بناؤں؟ اچانک اس نے بات بدلی۔ اس سے کیا ہوگا؟ میں اگلی پچھلی باتیں جان لیتا ہوں بابو، تمہارے منہ سے سننے کے بجائے تمہارا حال خود تمہیں سنا سکوں گا۔ اپنا نام بتاؤ۔ سہراب عباسی۔ اور تم؟ اختر فاروقی۔ کاکا نے جلتی ہوئی آگ پر نگاہیں جما دیں اور منہ ہی منہ میں کچھ بدبدانے لگا۔ 2 یا 3 منٹ گزرے ہوں گے کہ آگ کے لپکتے ہوئے شعلے لکیروں کی صورت میں دائیں بائیں پھیلنے لگے، پھر ان کے دیکھتے ہی دیکھتے انگیٹھی سے 4-5 انچ اوپر فضا میں دائروں اور مربعوں کی شکل میں شعلوں نے مختلف شکلیں بنا دی۔ اب یوں لگ رہا تھا کہ جیسے کسی مسطح چیز پر کسی نے خانے اور دائرے لکیر دیے ہوں۔ پھر ان میں مختلف چیزوں کی شکلیں ابھرنے لگیں، کسی خانے میں تیر، کسی میں پیالہ، کسی میں پرندہ، کسی میں جانور۔ کاکا نے اب بدبدانا بند کر دیا تھا اور ایک ٹک اس آتشی ذائچے کو گھورے جا رہا تھا۔ کلماشا، اچانک اس کے لب سرسرائے۔ 200 سال سے زیادہ عرصے سے راندہ درگاہ شیطان کا غلام ہو چکا ہے، بدی کی دنیا پر حکومت کرنا چاہتا ہے اپنے بیٹے، اپنی اولاد کی وساطت سے، اور تمہاری بیوی حاملہ ہے سہراب بابو۔ اس نے ایک جھٹکے سے سہراب کی جانب نظروں کا زاویہ پھیرا۔ سہراب سے اس کی جلتی ہوئی آنکھیں کیا ملیں؟ سہراب کے دل و دماغ میں ایک نرم مگر تپش آمیز لہر دوڑتی چلی گئی۔ ہاں ایسا ہی ہے، فاروقی نے دخل دیا۔ تم اس ساری کہانی کا وہ کردار ہو فاروقی بابو جس کے باعث یہ کہانی شروع ہوئی اور تمہاری کوششوں سے ختم ہوگی۔ کاکا نے بایاں ہاتھ بڑھا کر فضا میں مولک آتشی ذائچے پر پھیرا اور شعلے پھر متحرک ہو گئے۔
اب وہاں کسی خانے کسی دائرے کا کوئی وجود نہیں تھا۔ کلماشا شبکات کا مہمان بھی ہے اور دوست بھی۔ رات کے پہلے پہر حویلی کا دروازہ کھلے گا، تب تک تم لوگوں کو انتظار کرنا ہوگا۔ ابھی تو بہت وقت ہے اس میں۔ فاروقی نے کمرے سے باہر نظر دوڑائی اور حیرت کے مارے سہراب کا بھی وہی حال ہوا جو اس کا ہوا تھا۔ وقت اڑ کر کہاں سے کہاں پہنچ گیا تھا۔ باہر شام ڈھل چکی تھی۔ کاکا کے لبوں پر بڑی پراسرار مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔